الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حجی مصفی پروگرام گوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 14 جولائی ہے، تھرڈ ذیلحج ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں ہماری موضوع جو ہے وہ قرآن کریم فرقان الحمید کے اوپر جو ہے وہ ہماری بحث جاری و ساری ہے، اور اس کے اوپر آپ کی پسندیدہ شخصیت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب، قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی، آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا و آخرت کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایک ایسا خوبصورت انٹریکشن ہے صاحبان ایمان کے درمیان کہ حکم یہ ہے کہ ملتے ہی کہو السلام علیکم یا کہو السلام علیکم، یعنی ایک دوسرے کی سلامتی کی دعائیں جو ہیں تو بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ زحمت کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، پروردگار آپ کو بھی صحت و سلامتی دے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، قرآن کریم کے جو معارف ہیں، جو اس کی گہرائیاں ہیں، جو اس کی لطافت ہیں، اس کے اوپر ہماری مسلسل جو ہے وہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ اپنی پچھلی گفتگو سے آج کی گفتگو کو مربوط کریں گے اور قبلہ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اگر قرآن کو دیکھا جائے اور اس کے اوصاف جاننے کی کوشش کی جائے تو ہمیں احادیث میں کیا کچھ ملتا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ بنیادی ترین ہستی ہیں جن کو اللہ نے قرآن کا ظرف قرار دیا۔ وہ وجود اطہر جس کے وجود مبارک پر اللہ نے قرآن کریم جیسی کتاب کو نازل فرمایا۔ لہذا قرآن کریم میں کیا ہے، اس کی اوصاف کیا ہیں، اس کے اندر علوم کون سے ہیں، اس کے اندر جہتیں کون سی ہیں، ظاہر ہے کہ صاحب قرآن ہی بہتر بیان کر سکتے ہیں، یا وارثان قرآن ہی اس قرآن کی حقیقت کو حقیقی طور پر جانتے ہیں۔ اگرچہ اجمالی طور پر ہم سب جان سکتے ہیں اپنی اپنی بساط کے مطابق، لیکن وہ گہرائیاں، وہ وسعتیں، وہ کیا کہتے ہیں عظمتیں جو ختم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ہماری امت کے لیے قابل توجہ ہیں۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً ناطق قرآن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو جن زاویوں سے بیان فرمایا ہے قابل توجہ ہے۔ ایک نقطہ اور میں بیان کر عرض کروں گا، بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ابھی تک بھی بہرحال ضرورت ہے کہ امت قرآن کو محور قرار دے، تو ساری کی ساری امت۔ ابھی ہم پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم قرآن ہی ہمارے لیے محور ہے، لیکن بہرحال خود اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اس نوعیت سے ہیں کہ حتیٰ احادیث کو پرکھنے کا معیار بھی جو ہے وہ قرآن ہو، یعنی یہ بات بڑی اہم ہے۔ لیکن ابھی تقریباً ہم لوگ، ہماری زیادہ تر بحثیت امت جو ہے، زیادہ تر توجہ حدیث کی طرف ہے، زیادہ تر توجہ جو ہے وہ فقہی مباحث کی طرف ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم سب بحثیت امت اسلامی قرآن کریم کی عظمتوں کو درک کرنے کی حتی الوسع جو ہے وہ حتی البساط کوشش کریں۔ کیا ہے، میں ایک حدیث سے مبارکہ ہے ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا کچھ حصہ جو ہے گزشتہ 2-3 نشستیں جو ہوئی ہیں اس میں بیان ہوا ہے، لیکن بہرحال بہت ساری خوبصورت مطالب جو ہیں میں اس کا آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ تلاوت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
اگرچہ انسانوں کو خطاب ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ پیغمبر انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں، یعنی کسی ایک خاص طبقے کو نہیں، چونکہ یہ کتاب آئی ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، بنیادی طور پر انسانوں کی انسان سازی کی یہ کتاب ہے۔ لہٰذا ایھا الناس انکم فی زمان ہدنۃ، تم زمانہ ہدنہ میں ہو۔ ہدنہ پیغمبر بیان کر صحیح چکے ہیں۔ یہ جی دار کیا کہتے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ بلاء و انقطاع، ابتلائیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اور ان سے آزمائش مراد صحیح فرماتے ہیں انتم علی ظہر سفر، تم سفر کی پشت کے اوپر، یعنی سفر تم مسلسل کر رہے ہو۔ کیا خوبصورت کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ والسیر بکم سری، اور بڑی تیزی کے ساتھ تمہیں لے جا رہے ہیں۔ اللہ وقد اکبر رأيتم اللیل والنہار والشمس والقمر، تم لیل و نہار کو اور شمس و قمر کو دیکھ رہے ہو۔ یبلین کل جدید، ہر جدید کو یہ کیا کر رہے ہیں، کوہنا کر رہے ہیں، پرانا کر رہے ہیں۔ یقربن کل بعید، اور جو بعید ہے اس کو یہ قریب کر رہے ہیں۔ وَيَأْتِينَ بِكُلِّ مَوْعُودٍ وَوَعِيدٍ، ہر وعدہ اور وعید جو ہے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ لیل و نہار، یہ سبحان شمس۔ فَعِدُّوا الْجَهَازَ لِبُعْدِ الْمَفَازِ، مفاز کہتے ہیں فوز، کامیابی، یعنی جی کامیابی کا جو فوزن ہے، جی کامیابی فوزن کے عظیم کامیابی کے میدان کے لیے توشہ اختیار کرو۔ کیا سبحان اللہ خوبصورت سبحان اللہ اس انداز سے سبحان اللہ نبی سبحان اکرم جو اللہ ہے فرما رہے ہیں۔ فقال مقداد بن الاسود الکندی، جناب مقداد کھڑے ہوئے، عرض کیا، فقال یا رسول اللہ، یا رسول صلی اللہ، اللہ فأمر نعمل، آپ کیا امر فرماتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فقال انہا دار بلاء و ابتلاء و انقطاع و فنا، یہ دار کون سا ہے، بلاؤں کا ہے، انقطاع کیا ہے، یہ بلائیں ختم بھی ہو جاتی ہیں، و فناء، اور اسی طرح یہ فنا کی دنیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا التبست علیکم الامور، جب بھی امور، یہ امور سے مراد سارے امور ہیں، زندگی کے سارے امور انفرادی امور ہیں، جی اجتماعی کلی امور امور ہیں، نعم سیاسی امور ہیں، آپ کے تنظیمی امور ہیں، آپ کی زندگی اجتماعی کے امور جتنے بھی امور ہیں، زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں، تمام تر پریشانیوں میں کیا کرو کہ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، جب رات کی سیاہ تاریکی کے اندر ظاہر ہے کہ امور مشتبہ ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، کون کیا ہے، کیا چیز کیا ہے، کون کہاں ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کون کس حالت میں ہے، یہ سارے امور جو ہیں وہ مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ فعلیکم بالقرآن، قرآن کا دامن تھام لو۔ یہ کون کہہ رہا سبحان ہے؟ اللہ وہ جو خود قرآن مجسم ہے، وہ جو خود سبحان قرآن کی اللہ تعلیمات جی کا مظہر ہے، وہ ارشاد قرآن فرما ناطق جو ہے اللہ سبحان اللہ فَإِنَّهُ شَافٍ مُشَفَّعٌ، یہ اگر شفاعت کرے گا اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، اگر کسی کی اس نے شکایت کر دی اس شکایت کو تائید کی جائے گی۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو اس کو امام بنائے گا، یعنی جو قرآن کو امام بنائے گا، یہ قرآن اس کو جنت کی طرف اصلاً کھینچ لے کے کے لے جائے جائے گا، قادہ الی کھینچ کے الجنہ۔ لیے ومن سبحان اللہ جعلہ سبحان اللہ ساقہ الی النار، اور کسی نے اگر قرآن کو پیچھے رکھا تو قرآن جو ہے اس کو دھکا دے کے جہنم میں پھینک دے گا۔ دیکھتے گا وہو اللہ الذی اکبر یدل علی السبیل، قرآن جو ہے رہنما ہے، کس کی طرف، یدل علی السبیل، اپن راستے پہ لے جانے والا، راستے کا رہنما، راستوں کا راہبر جو ہے وہ کون ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن وہ کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل، عجیب، یہ تین جو تعبیرات عجیب ہیں۔ یہ کتاب کون سبحان سی ہے؟ اللہ تفصیل کی کتاب ہے، یہ بیان کی کتاب، یہ تحصیل کی کتاب ہے، یہ ایک ایک لفظ قابل تشریح ہے۔
یہ کتاب مجمل نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ اس نے زندگی کے امور کو بیان کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح بیان ہے، یعنی گنجلک معاملات کے لیے یہ بہت ہی شافع اور واضح بیان ہے۔ تحصیل یعنی گویا بھی الفاظ دیگر مقاصد حاصل شدہ ہیں اگر کسی نے قرآن کو امام بنا لیا۔ یہ دیکھو یہ فاصل ہے، یہ لفظ بھی قابل غور ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فاصل کون ہے؟ قرآن کریم ہے۔ لیس بالحزل، یہ مزاح نہیں ہے، قرآن خالی اس طرح نہیں ہے جس طرح تم استفادہ کر رہے ہو۔ گویا یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن حقیقتوں پر مبنی ایک کتاب ہے، قرآن زندگی کی علامت ہے، قرآن کریم زندہ رہنے کے لیے بنیادی اصول فراہم کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ اصول سمجھ میں نہ آئے تو ظاہر ہے بہت واضح ہے کہ پیغمبر اکرم کو جو قرآن نظر آ رہا ہے، پیغمبر اکرم جو اس حدیث میں قرآن کریم کے زاویے بیان فرما رہے ہیں، اگر معلوم نہ ہو سکے تو پھر صاحب قرآن کے دروازے پہ دستک دو، پھر قرآن کی حدیثوں کو ناطق قرآن سے پوچھنے کی کوشش کرو۔ وَلَهُ ظَهْرٌ وَبَطَنٌ، اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے۔ فَظَاهِرُهُ حُکم اللہ، اس کا ظاہر جو ہے وہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اگلا جملہ بہت ہی قابل توجہ ہے، وہ کیا ہے؟ باطنہ علم اللہ تعالی، اس کا باطن اللہ کا علم ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو اللہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے کوئی کائنات کا ذرہ اوجھل نہیں ہے، اور وہ سارا علم اس نے کتاب مبین میں رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے ظاہر کو بھی جاننے والی ہستی ہے اور قرآن کے باطن کو بھی جاننے والی ہستی ہے، کہ تمہیں قرآن کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ فظاہر وثیق، اس کا ظاہر بہت ہی مضبوط ہے، مستحکم ہے، طاقتور ہے، قوی ہے۔ باطنہ لہ تخوم، اللہ اکبر، اس کے باطن کی سرحدیں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کا ظاہر استوار ہے، اس کا ظاہر مستحکم ہے، اس کے باطن کی سرحدیں ہیں۔ وَعَلَىٰ تُخُومٌ، اور ان سرحدوں کی پھر سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کی پھر سرحدیں ہیں۔ لا تحصى عجائبہ، یہ سرحدیں اس قدر زیادہ ہیں، اس کے باطن اس قدر زیادہ ہیں، اس کے باطن اس قدر گہرا ہے، اس کی سرحدیں اس قدر بغیر کسی کنارے کے ہیں۔ لا تحصى عجائبہ، اس کے عجائب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ولا غرائبہ، اور اس کے جو غرائب یعنی غریب سے ہے، اس یہاں غریب سے مراد وہ چیزیں جو ادراک ہیں، عقل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک خاص حد تک پرواز کر سکتی ہے۔ ساری کائنات، پیغمبر فرما رہے ہیں لا تبلغ غرائبہ، اس کے غرائب جو ہیں وہ کبھی مٹنے والے نہیں ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہ کبھی جو ہے وہ غرائب اس کے جو ہیں وہ ہرگز جو ہے ختم ہونے والے نہیں۔ اس کے بعد فرمایا فیہ مصابیح الہدی، اس میں ہدایت کے چراغ ہیں، ومنار الحکمہ، اس میں حکمت کے منار ہیں، دلیل علی المعرفہ، یہ معرفت کی طرف لے جانے والا ہے، یہ معرفت کا رہنما ہے، یہ معرفت کا امام ہے۔ اللہ اکبر، یہ معرفت کا رہبر ہے۔ قرآن معرفت کی طرف لے جانے والا ہے۔ کون سا انسان جس کی یہ رہبری کرتا ہے، یہ کس کا امام ہے؟ لمن عرف النصب، وہ جو صاحب انصاف ہے، وہ جو صاحب انصاف ہے، یہ صاحب انصاف کا راہبر و رہنما ہے۔ فَلْيُوغْ رَجُلٌ بَصَرَهُ، بس ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی بصیرت کو جو ہے وہ متوجہ کرے اس قرآن کی طرف، یعنی واقع بصیرت کے ساتھ اس قرآن سے
جو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ حفاظ بھی ہیں اور قاری بھی ہیں اور مسلسل قرآن بھی پڑھتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بھی ایک جو قرآن ایک نظام دے رہا ہے، ایک نظام اسلامی متعارف کرا رہا ہے، جو زندگی کا خود ایک آئین ہے، جو کہ ایک دستور ہے، مگر اس کو فالو نہیں کرتے، تو پھر کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں وہ حلق سے نیچے کیوں نہیں جا رہا ہوتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی میں کوئی عرض کروں خاص؟ یہی جا آپ کا اس سوال کا جواب انہی لفظوں کے اندر ہے۔ صاحب انصاف کو چاہیے کہ بصیرت کے ساتھ اتر جائے اس سمندر کے اندر، وَلْيَبْلُغْ النَّصْفَ نَظَرَهُ، اور صاحب انصاف جو ہے اپنی نظر کو عمیق کرے، اگر وہ یہ کرے گا ینجو من عتب، نجات پا جائے گا۔ یہی سوال جو آپ نے کیا ہے، ہر وہ ملت نجات پا جائے گی، ہر وہ شخص نجات پا جائے گا، اس کی یہ راہبری اور رہنمائی کرے گا، من عتب، اور ہلاکت سے نجات پا جائیں گے۔ دیکھیں پہلا مرحلہ ہے، یہ بہت سادہ مرحلہ ہے، قرآن کریم کا حفظ کرنا، اگرچہ اس کا بھی اپنا ایک نور ہے، حفظ کرنے سے بھی ایک نورانیت ہوتی ہے، لیکن اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، زندگی میں اگر اس کو راہبر بنانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے انصاف کے ساتھ بصیرت کے ذریعے اس قرآن کے اس باطن میں اترنے کی کوشش کرو، تم ہلاکت سے نجات پا جاؤ گے۔ یہ تخلص من نشب، نشب کہتے ہیں پیچیدگیوں کو، ناہمواریوں کو، وہ جگہیں جہاں پہ نشب سے ہی نشیب ہے نا، وہ کھائیاں اور گھاٹیاں جہاں راستہ نظر نہیں آتا، پیغمبر فرماتے ہیں یتخلص من نشب، ان تمام گھاٹیوں اور پیچیدگیوں سے تم خلاصہ حاصل کر لو گے، نجات پا لو گے۔ فإن التفکر حیات قلب البصیر، یہاں پہ قاعدہ کلی بیان فرما رہے ہیں، تفکر، سوچنا، میڈیٹیشن، پرسیپشن، یعنی گہری بصیرت، یعنی گہرے انداز سے کسی معاملے کو لینا۔ فإن التفکر حیات قلب البصیر، ایک بصیر صاحب بصر انسان کی زندگی کس میں ہے؟ سوچنے میں ہے، میڈیٹیشن میں ہے، پرسیپشن میں ہے، یعنی عقل میں ہے، تدبر میں ہے، تفکر میں ہے۔ کما یمشی المستنیر، ایک اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مستنیر ہے، وہ جو کما یمشی المستنیر، جیسے صاحب نور جو ہے وہ پھرتا ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ہم نے نور عطا کر دیا ہے، اس نور کے ساتھ وہ گلیوں میں، بازاروں میں، انسانوں کے اندر گھومتے پھرتے ہیں۔ تو قرآن بنیادی طور پر وہی نور ہے، وہ تفکر کے ساتھ تمہیں حاصل ہوگا۔ سبحان کما اللہ، بہت اور آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، والنور یحسن التخلص ویقل التربص، یہ ایسا نور ہے، یہ ایسا حسین نور ہے کہ جو تمہیں خلاصہ جو ہے وہ تمہیں عطا کر دے گا، تمہیں ایسا چراغ ہے جو تاریکیوں میں تمہارے لیے راستوں کو منور کر دے گا، ایسا چراغ ہے جو تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گا، برائیوں سے نجات دلا جائے گا، اور شبہات تاریکیوں سے بھی تمہیں نجات دے گا۔ تربص وہی یعنی شبہات کی تاریکیاں ہیں شبہ جو کہ وہ کم کر دے گا، ختم کر دے گا۔ لہٰذا یہ مختلف پہلو ہیں قرآن کریم کے جو اس ہستی نے بیان کیے ہیں، جو ناطق صحیح۔ قرآن، جو صاحب اچھا، قرآن ہے۔ اب اس میں جو چیز قبلہ سامنے سمجھ میں آتی ہے، جو یہ آپ نے بھی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی، یقیناً کیونکہ وہ تو اس کے باطن کا بھی سارا علم رکھتے ہیں۔ تو اب امت اس وقت مختلف قسم کے ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے اول دن سے ہی شروع میں قرآن لیا ہی نہیں گیا، تو آج اگر اس کی گہرائیوں میں اترنا ہو، اس کے عمق کو، اس کی گہرائی اس کو جاننا ہو، اس کے اندر جو 70 ایک ایک چیز کے اوپر حجاب ہیں، ان میں سے کم حقہ کچھ اپنی انسانی عقل کے ساتھ جتنا پروردگار نے اس کے اندر استطاعت رکھی ہے، جتنا اس کے اندر ایک جمبہ رکھا ہے، اتنے اس کے حجابات برطرف کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہاں سے لے؟ چونکہ اہل بیت کو ہٹا کے تو کوئی اس کے اسرار اور رموز کو جانتا ہی نہیں ہے، تو کس طرح سے حاصل کیا جائے گا؟ میں عرض کروں، ایک بار پھر میں عرض کروں گا، جیسے اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر نے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ دیکھیں صحیح۔ ہم بہت بار یہی عرض کریں گے
کہ قرآن کا صرف ظاہر نہیں ہے، اگرچہ اس کے ظاہر کے اندر بھی حکمتیں ہیں، احکام الہی ہیں۔ ابھی تک گزشتہ صدیوں کے اندر امت اسلامی کے بڑے لوگوں نے اس سے بہت سارے، اس کے ظاہر سے بہت سارے مطالب سمجھنے کی کوشش کی ہے، بعض نے اس کے باطن کی طرف بھی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر قرآن کی حقیقت، میں یہاں پہ ایک حدیث اور میں عرض کروں گا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لما قیل له امتک ستفتن فسئل ما المخرج من ذلك، پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا، اور اس کا اشارہ جو ہے حضور نے بھی اپنی گفتگو میں فرمایا ہے مختلف جگہوں پر، کہ کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے بعد جو ہے وہ فتنوں میں شکار ہو جائے گی، وہ فتنوں کے اندر جو ہے وہ اس میں فتنے پیدا ہو جائیں گے، تو مل مخرج من ذالک، تو اس سے خروج کا طریقہ کار کیا ہے، کار کیا فتنوں سے ہے؟ نکلنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ العزیز، اللہ کی عزیز کتاب ہے، الذی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے کسی بھی طرف جو ہے وہ باطل موجود نہیں ہے، نہ اس کے رائٹ باطل ہے، نہ اس کے لیفٹ باطل ہے، نہ اس کے آگے باطل ہے، نہ اس کے، یعنی گویا پیغمبر اکرم اس کتاب کے بارے میں ان جملوں میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کتاب معصوم ہے، یہ کتاب معصوم ہے، ہرگز باطل اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، ایک ایسے نے نازل کی ہے جو حکیم بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ یہ دو لفظ یہاں اللہ کے دو اوصاف، یہ بے معنی نہیں ہے، یہ بالکل مربوط ہے انسانی ہدایت۔ حکیم ہے، حکیم نے نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن حکمتوں کے مخزن سے آیا ہے۔ حمید نے نازل کیا ہے، سراسر وہ ہستی سراپا تعریف ہے، یہ قرآن بھی قابل تعریف ہے۔ من ابتغى العلم بغیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن کے علاوہ علم تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ بے شک ایسی کیسی بنیادی بات ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم معصوم ہے، قرآن کریم کو حکیم نے نازل کیا ہے، قرآن کریم بلکہ پیغمبر نے ابھی جو گزشتہ حدیث میں نے عرض کی، اللہ کے علم کا خزانہ ہے۔ جب پیغمبر یہ فرما رہے ہیں تو یہ بات بہت سادہ ہے کہ وہ کتاب جو معصوم کتاب ہے، اللہ کو ایسا ہی ظرف چاہیے اس کے نازل کرنے کے لیے جو معصوم ظرف ہو، جس کا وجود عصمت کے اوپر مبنی ہو، یعنی بہت واضح ہے کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ اب آ جائیں، اگر قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے تو سیرت النبی کو دیکھنا پڑے گا، لہٰذا سیرت النبی کو بھی پرکھنے کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اس سیرت کو قرآن کے ساتھ مطابقت کرنے کی ضرورت ہے۔ نتیجتاً احادیث کے حوالے سے یہ بحث ہے کہ احادیث سے جعلی حدیثیں بھی آئی ہیں، لہذا ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ کہیں کہ یہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کی سیرت و سنت کو، لیکن ایک سادہ اصول جو معصومین علیہ السلام نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ ان حدیث کو پرکھنے کا معیار جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ لہذا میں قرآن کریم کے سمجھنے کے مختلف مراحل ہیں، درجات ہیں، لہذا اگر قرآن کی ساری حقیقت کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ وہی ہیں جو حامل قرآن ہیں، جو وارثان قرآن ہیں، جو اتنی حقیقتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ مثلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، سوال ہے تو میں، ورنہ پھر جی بسم اللہ، چونکہ حدیث نبوی کی ہے جو ہے وہ اس میں جو آپ نے بیان کی، رسول کریم نے جو اوصاف قرآن کریم کے بیان فرمائے تھے اس کو آپ نے جو ہے وہ بیان کیا بھی۔ اگر مولا امیر المومنین کی نگاہ سے کلام پاک کو دیکھیں، کیونکہ آپ کی وصیتیں بھی جا بجا ملتی ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو وصیت بھی کرتے ہیں کہ قرآن سے تمسک اختیار کیے رہنا، کسی صورت ہرگز جو ہے وہ قرآن سے
دوری اختیار نہ کرنا. تو مولا امیر المومنین کی اگر نگاہ سے قرآن کی اوصاف کو تلاش کیا جائے تو ہمیں کیا کلام ملتا ہے؟ میں بہت ہی ظاہر ہے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، بہت زیادہ حدیث ہیں. خود نہج البلاغہ جی میں حضرت نے بہت خوبصورت انداز سے اس قرآن کو بیان کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں. علی یہ کے ساتھ ہے. پیغمبر کی سبحان وصف یہی ہے، قرآن پیغمبر کے ساتھ ہیں اور پیغمبر قرآن کے ساتھ ہے. ان اللہ. حقیقتوں کو ظاہر ہے کہ سمجھنے کے لیے بار بار ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی اگر عظمتوں کو درک کرنا ہے، اس کی حکمتوں کو درک کرنا ہے، تو یہ دروازہ ایسا ہے. یہ دروازہ ہے قرآن کا، یہ دروازہ ہے علم کا، یہ منبع ہے واہ. علم. قرآن کریم کی حقیقتوں کو ان سے بہتر پیغمبر کی بات کوئی نہیں جانتا. مولا جانتا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دو اللہ روایات میں صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. جعلہ اللہ رین لعطش العلماء. اللہ نے اس قرآن کو کیا قرار دیا ہے؟ اہل علم کے لیے پیاس بجھانے کا ذریعہ قرار دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. سبحان اب یہ اللہ. بات واہ. تو واضح ہے. اب آپ نے سوال بھی کیا تھا پہلے، اہل علم ہر کوئی اہل علم ایک درجے کا نہیں ہے. جی ٹھیک، اس میں بھی درجات لوگ ہیں ہیں. جی جن کو درجات خالی ہیں. آتی ہے کچھ نہ کچھ، وہ بھی قرآن سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ علامہ طباطبائی قرآن سے استفادہ کرتے ہیں تو فرق وہ الگ ہے نا. معیار ہے. وہ اگر یہ آپ کہیں کہ امام خمینی نے بھی قرآن سے استفادہ کیا ہے، تو علماء کی پیاس بجھانے کے لیے یہ آیا ہے یہ قرآن. تو علی جیسا عالم بھی ہے جی، علی جیسی واہ. ہستی جو دروازہ علم ہے. تو یہ اللہ قرآن اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ رین لعطش العلماء والربیع لقلوب الفقہاء. اللہ اکبر. یہ ربی ہے، بہار ہے، کس کے لیے؟ فقہا کے لیے. فقہا سے مراد وہ اصطلاحی یہاں فقہا نہیں ہے. فقہا فقیہ کی جمع ہے. فقیہ جس کے پاس گہرا علم ہو، جس کی بصیرت گہری ہو، جس کے سینہ جو ہے وہ حکمتوں کا مخزن ہو ٹھاٹھے مارتا ہوا. یہ تمام تر وہ لوگ جو واقعاً فقاہت کی منزل پر فائز ہیں خدا. تو ان فقیہ کے لیے، فقہا کے دلوں کے لیے یہ بہار ہے. یعنی یہاں خزاں کوئی بات ہی نہیں. جہاں قرآن ہے وہاں خزاں نہیں ہے، وہاں بہار ہی بہار ہے. بہار کا موسم ہے، اور یہ بہار کے اندر یہ فقہا ہیں جو اس سے بہار کے ماحول میں ہی رہتے ہیں. وہ محاجل طرق صلحاء، اور وہ جو صلحاء ہیں ان کے لیے ایک ایسا راستہ ہے جو حجت اور دلیل کا راستہ ہے، برہان اور معرفت کا راستہ ہے. دواء لیس بعدہ داء، ایسی دوا ہے، ایسا یہ کیا کہتے ہیں دارو ہے جس کے بعد انسان مریض نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ انسان اکبر. سبحان اللہ. بتاتے ہیں سبحان کہ اللہ. اللہ ایسی اکبر. دوا سبحان ہے اللہ. جس کے بعد کوئی بیماری نہیں رہتی. وَنُورًا لَيْسَ مَعَهُ الظُّلْمَ، ایسا نور ہے جہاں اللہ. ظلم ہے ہی نہیں، نور ہی نور واہ. ہے. اب کلام امیر المومنین. اگر آپ یہاں کلام پہ الامام. اللہ اکبر. سبحان اللہ، اگر آپ یہاں پہ اس بات کو ملا دیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو قرآن یعنی اللہ، علی یعنی اللہ کا نور ہے. علی جہاں اللہ ظلمت بے کو شک. گرائی ہی نہیں ہے. علی ہائے ہائے. وہ ہیں جن کے سینے میں پیغمبر نے سارے کا سارا علم جو ہے، پیغمبر نے ارشاد ولیت. فرمایا اللہ نے میرے سینے میں جو ہے وہ سارے کا سارا علم جو ہے یہاں پہ رکھا. وَأَحْصَيْتُهُ فِي عَلِيٍّ، میں نے اس علم علی. کو منتقل کر دیا علی کے وجود میں. اللہ. تو یہ اللہ ہے اکبر. اعلم ان اللہ هذا اکبر. القرآن، یہ دوسری حدیث ہے. اعلم ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، ایسا نصیحت کرنے والا ہے، ایسا دل سوز ہے جو کبھی تمہارے ساتھ ملاوٹ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں ملاوٹ کرے نہیں گا، کرے نہیں کرے گا. گا. والہادی الذی لا یضل، ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرے گا. دنیا میں واہ. ایسے ہادی ہیں جو گمراہ کر دیتے ہیں.
اور قیامت کے دن لوگ کہیں گے، قرآن کہتا ہے کہ اے پروردگار ہم نے ان کی اطاعت کی فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. ہاں تو وہ یہ کہیں لوگ گے ہیں جواب آئے گا اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تھی کہ تم ان کی مانتے کیوں جاتے. ہاں والحادی الذی لا یغل والمحدث الذی لا یکذب، ایسی گفتگو کرتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جن کے سینوں میں اللہ نے اس قرآن کو رکھا ہے ان کے اوصاف بھی یہی ہیں، ورنہ خدا کی دولت کے نظام پہ اعتراض آ جائے گا. پروردگار ایسی کتاب کو تو نے کہاں پہ رکھا ہے؟ نہیں. والمحدث الذی لا یکذب، ایسی گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وما جعل هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت و نقصان، جو کوئی بھی قرآن کی بارگاہ میں بیٹھے گا اس کو یا کچھ کمی ہو جائے گی یا کچھ اضافہ ہوگا، یا کچھ نقصان کمی ہو جائے گی یا کچھ اضافہ اس کو تھوڑا سا کھول دیں، جی اس کو تھوڑا سا کھول دیں، مطلب یہ کمی کیوں ہو جائے گی، وجہ کیا اگر ہے؟ خود امام آگے فرما رہے ہیں زیادت فی ہدن، ہدایت میں اضافہ ہو جائے گا، اور نقصان من امن، اور اندھے پن میں کمی آ جائے گی. یعنی اندھا پن وہ دور ہو جائے گا، یعنی وہ اندھا پن نہیں رہے گا. لہذا میں عرض کروں کہ قرآن کریم جو ہے، یا مثلا میں ایک اور حدیث پڑھ کے، دو حدیثیں اور چھوٹی چھوٹی ہیں امیر کائنات علیہ السلام ہی سے، بہت ہی خوبصورت ہے، میں پڑھ کے اس پہ آپ عرض کروں گا. فرمایا افضل الذکر القرآن، قرآن افضل ترین ذکر ہے. بہی تشرح الصدور، یہ جو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ہاں یہ وہ قرآن ہے جس سے شرح صدر ملتا ہے، سینے کھل جاتے ہیں. وتستنیر السرائر، رازوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے، راز منور ہو جاتے ہیں. اور اگلی حدیث میں وہ تو پتہ نہیں، میرا تو نہیں سمجھ سکتا اس کی حقیقت کو، شاید کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. یہ حدیث کا حصہ عجیب ہے. علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَعُوهُ بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ. دیکھو یہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ جلوگر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کیا سمجھیں گے اس بات کو؟ اللہ اکبر. دیکھو علی فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ، اللہ اپنی کتاب میں جلوگر ہے. کیسے جلوگر ہے؟ من غیر ان یکونوا رعوہ، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تم خدا کو دیکھے بغیر، لیکن دیکھو وہ موجود ہے. بما اراہم من قدرتہ، اپنی قدرتوں کے ساتھ. اللہ سبحان اللہ. اگر آپ اس کو یوں کہیں تو علی خدا کا جلوہ دیکھتے تھے جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے. بے شک ایسی پیغمبر اللہ کے جلوے کو دیکھتے تھے، وہ جلوہ الہی جس کو موسیٰ برداشت نہ کر سکے. کوہ طور پہ موسیٰ جلوہ الہی کو برداشت نہ کر سکے. علی فرماتے ہیں قرآن میں خدا جلوگر ہے، خدا کا نور جلوگر ہے، وہ اپنی قدرتوں کے ساتھ اس قرآن میں موجود ہیں، موجود ہے اس کی ذات. اور اب پچھلی حدیث میں ارشاد فرمایا المحدث، یہ کتاب گفتگو کرتی ہے، یہ کتاب بولتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ کتاب ہے، یہ زندگی کا مخزن ہے، حی ہے، اس لیے کہ حی نے بھیجا ہے. ہاں وہ خود حی و قیوم ہے، اس نے اس کتاب کو انہی اوصاف کے ساتھ، انہی کوالٹیز کے ساتھ نازل فرمایا ہے. لہٰذا اس کتاب الہی کی ان حقیقتوں کو، ان پردوں سے ان حقیقتوں سے اگر پردہ اٹھانا چاہو تو اس کے لیے بہرحال استاد کی ضرورت ہے. وہ پیغمبر ہیں اور آل پیغمبر ہیں جو قرآن کی ان ساری حقیقتوں کو جانتے ہیں جو ان حدیثوں میں نظر آ رہی ہیں.
لہٰذا میں عرض یہی کروں گا ان حدیثوں کی روشنی میں کہ ضرورت ہے کہ امت جو ہے وہ قرآن محور ہو. بہرحال یہ علماء کا کام ہے، یہ محققین کا کام ہے کہ انشاءاللہ قرآن کی بارگاہ میں سب لوگ اکٹھے ہوں اور بارگاہ قرآن سے ہم اپنی زندگی کے لیے، البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ساری حقیقتیں سیرت طیبہ میں موجود ہیں. ختم مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کے بعد امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سلام اللہ علیہ ہیں. صحیفہ فاطمیہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ خاندان ارجمند ہیں، مولا امام حسن مجتبیٰ ہیں، 50 سال تک جس نے مسجد نبوی میں تفسیر کا درس دیا ہے امام حسن مجتبیٰ. وہ جو نبوت کی دلیل بنے، پیغمبر نے انہیں نبوت کی دلیل قرار دیا. اور پھر اس کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام ہوا قرآن ہے، جس نے کائنات میں دیکھا، اس عالم نے، اس شمس و قمر نے، اس نے مشاہدہ کیا کہ قرآن حسین سے جدا نہیں ہے، حسین قرآن سے جدا نہیں ہے. ان سے ہم نے قرآن کی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو وارثان قرآن ہیں، جو مجسم قرآن، جس نے جتنا یہاں پر جی صحیح. اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہر جنریشن جو 15-20 سال کے بعد ایک نئی ہمارے سامنے ایک موجود ہوتی ہے، تو زمانے میں جدت آ چکی ہوتی ہے، نئے سوالات اس کے اذہان کے اندر ہوتے ہیں، نئے تقاضے ہوتے ہیں، نئی ضرورتیں ہوتی ہیں، نئے قسم کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے ہر زمانے میں ہر جنریشن کی پیاس بھی بجھانی کی قیامت تک کے لیے آیا ہے، تو اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تفسیر کتنے عرصے تک کارآمد ہے کہ اس کو پھر تجدید کی ضرورت ہے؟ وہ خوبصورت سوال کیا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن تفصیل طلب ہے، یہ قابل غور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نہ کبھی کوہنا ہوا نہ یہ کوہنا ہوگا. قرآن تو کبھی نہیں ہو سکتا، بدلتے رہیں گے، ہر مادہ وجود جو ہے وہ کوہنا ہوتا رہے گا، ہر جدید قدیم ہوتا رہے گا، سوائے قرآن کے، سوائے اہل بیت کے. قرآن ہر زمانے کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. انسان جتنی ترقی کر جائے، انسان سورج پہ چلا جائے، انسان کہکشاؤں پہ کمندیں ڈال لے، یہ قرآن ہر جگہ آپ کو ملے گا. آپ ملکی وے سے نکل کے کسی اگلی کہکشاں میں چلے جائیں تو قرآن کی حقیقتیں اس کائنات میں آپ کو نظر آئیں گی. قرآن ایسی کتاب ہے. قرآن کریم جو ہے ہر زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہے. اس معنی میں اس زمانے کے انسانوں کی ہدایت کی ضروریات کے حوالے سے. ہاں ظاہر ہے کہ عالم مادہ میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی. آج سے 100 سال 200 سال پہلے کا انسان، اس کا ٹرانسپورٹیشن کے مسائل کچھ اور تھے، آج وسائل کچھ اور ہیں. یہ تبدیلی آتی رہے گی. آیا قرآن میں بھی تبدیلی آئے گی؟ اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا، کیا قرآن کریم کی تفسیر کی ضرورت ہے، اس پہ میرا ایک مشاہدہ تھا کہ تقریباً ہر 10 سال کے اندر اندر انسانی ضروریات جو ہیں وہ بدلتی جا رہی ہیں. لہذا قرآن کو نئے انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر 10 سال میں ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو اس زمانے کے مطابق جو ہے وہ علماء، محققین، مفسرین سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن ایک جگہ میں نے پڑھا ہے اور میں حیرت میں بالکل پڑ گیا، یہ کافی کچھ چند سال پہلے کی بات ہے. وہ نقطۂ نظر ہے حضرت علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کا. عجیب ہے، وہ عجیب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ انسان جو ہے وہ زندگی کی حقیقتوں کی کھوج لگا رہا ہے اس عالم کے اندر، ہر سال قرآن کی ایک نئی تفسیر کی ضرورت ہے. بے شک ایسے بہت تیزی کے ساتھ سفر، بہت سفر انسانی جو جدت کا سفر ہے بہت تیز ہے. ہاں تو اب لہٰذا یہ جو ہماری نئی نسل ہے
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پیاس کو بجھائے. یقین کریں آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا، میرا بھی بہت واسطہ پڑا ہے، اور بھی علماء تقریباً اسی طرح ہی ہیں. یہ ہماری نسل جو یقین خدا اس کی حفاظت فرمائے، جو نیک بچے ہیں، جو نیک نوجوان ہیں، انشاءاللہ باقیوں کو بھی اللہ نیک فرمائے. تو یہ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں جو ماضی میں اس کا ان سوالوں کو ہمیں نہیں نظر آتے تاریخ میں کہیں بھی. نتیجتاً ہاں ظاہر ہے کہ عقل کی بنیاد پر ہیں، عقل بڑھ رہی پر ہیں. اسی طرح جو انسان علمی طور پہ ظاہر ہے کہ ترقی کرتا جا رہا ہے، لہٰذا مایوس نہیں ہونا، لہٰذا یہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں مولا امیر المومنین اسلام سے ایک روایت بہت ہی چھوٹی سی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. فرماتے ہیں لا تخلقہ کثرت الرد وولوج السمع، لا تخلقہ، اس کو کوہنا نہیں کرتا، اس کو پرانا نہیں کرتا. کیا؟ کثرت الرد، جتنا اس کو ریپیٹ کریں گے. اللہ اکبر. قرآن کو جتنا ریپیٹ کریں گے یہ ایسے لگے گا جیسے آج سے مخاطب ہے، آج کے انسان سے مخاطب ہے. کیا خوبصورت ہے. وولوج السمع، آپ جتنا بھی اس کو سنیں گے قرآن تازہ ہی نظر آئے گا. قرآن کو جتنا بھی سماعتوں سے ٹکرائے گا، یہ جیسے سماعتوں سے ٹکرائے گا، یہ کوہنا نہیں ہوگا، جدید ہوگا، آج کا میسج ہوگا. لہذا آج کا میسج سمجھنے کی ضرورت ہے. مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اسی طرح فرمایا ما بال القرآن لا یزداد علی النشر والدرس الا غضاضہ. قرآن کا جتنا بھی درس دو، قرآن کو جتنا بھی آپ نشر کریں، قرآن کے مطالب آپ جتنے بھی بیان کریں، ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی قرآن کا آپ درس دیں گے، غضاضہ، قرآن بالکل تازہ نظر آئے گا. بالکل اس کے اندر جو ہے وہ تازگی اور تراوت آپ کو محسوس ہوگی، نشاط محسوس ہوگی. یعنی لأن اللہ تبارک و تعالی لم یجعلہ لزمان دون زمان، اللہ نے کسی ایک زمانے کے لیے اس کو نازل نہیں کیا. اللہ تو زمانوں پہ احاطہ رکھتا ہے نا، اللہ تو وقت کا خالق ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ زمانے آنے ہیں. لہٰذا اللہ نے ہدایت کی ایسی کتاب بھیجی ہے جو کسی ایک خاص زمانے کے لیے جو ہے وہ محدود نہیں ہے. وَلَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ، نہ ہی کسی ایک قوم کے لیے ہے. لہٰذا افریقہ کے رہنے والے ہوں، نارتھ امریکہ کے رہنے والے ہوں، ویسٹ کے رہنے والے ہوں، ایسٹ کے رہنے والے ہوں، مڈل ایسٹ کے رہنے والے ہوں، کہیں کے رہنے والے ہوں، قرآن سب کے لیے منبع ہدایت ہے. قرآن ایک چیز اور بڑی عجیب دیکھنے میں آتی ہے جب، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ مطلب ہم پاس ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ بہت ضعیف العمر ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے میں پوری زندگی مطلب اگر دیندار رہے اور قرآن کی جانب رجوع کیا ہے، تو ان کی بعض جگہوں پر اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بزرگ علماء سے یہ سنا، اس کی تفسیر یہ سنی. پھر ایک وہ جوان جو اس وقت ایک جدید زمانے میں رہ رہا ہے، وہ اس وقت تفسیر سن رہا ہے جو کہ کئی ایک تفسیر کا اس میں فرق آ چکا ہے، کئی ایک تفاسیر بیچ میں آ چکی ہیں. اب وہ ان دونوں کا موازنہ کرتا ہے تو اس کو بڑا لطف آتا ہے کہ پہلے سوچ انسان کی یہاں تک گئی تھی، قرآن اس کی بھی پیاس بجھا رہا تھا، اب سوال یہاں آیا ہے تو اس کی بھی پیاس بجھا رہا ہے. تو ان دونوں کا جہاں پر ملاپ ہوتا ہے تو یہ بڑا ایک خوبصورت اس کا ایک، جس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک زندہ ایک معجزہ ہے، تو یہاں پر وہ چیز حقیقت آشکار ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس پہ عبداللہ؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کی اجازت سے بالکل شاید یہ کوئی کیا کہتے ہیں جیسے تاریں مل گئی ہوں. آپ کا سوال بالکل اسی روایت کو اس پہلو کے ساتھ ہے جو میں ابھی عرض کرتا ہوں. ارشاد فرمایا فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ، قرآن ہر زمانے میں جدید ہے، نئی بات کرتا ہے. یہ آپ نے ہی کہا، قرآن ہر زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے جو باتیں کر رہا تھا قرآن علماء کی زبان سے، ہاں ان کے لیے جدید تھا. آج جب پرانی اور موجودہ تفسیروں کو جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو نئے اور جدید معانی آپ کو نظر آتے ہیں.
فہو فی کل زمان جدید وعند کل قوم غز الی یوم القیامہ۔ اچھا یہ ایک اور نقطہ ہے جس حدیث میں آپ کے اسی سوال کی روشنی میں، وہ کیا ہے؟ امام معصوم فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے، مطلب ہے فرض کرو برے صغیر کے رہنے والوں کے لیے اور طرح سے جدید ہے، مڈل ایسٹ کے رہنے والوں کے لیے اور طرح سے جدید ہے، اور طرح سے دونوں کے اور تقاضے مختلف ہیں۔ رہنے والوں کے لیے اور طرح سے جدید ہے۔ یعنی اس بات سے بلکہ ایک اور پہلو نظر آ گیا، عند کل قوم غز الی یوم القیامہ، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ قرآن کے موتی، اس کے مونگے، اس کے قیمتی جو خزانے ہیں وہ قرآن نکالتا رہے گا، انسانوں کے لیے بیان کرتا رہے گا۔ اور یہ معاملہ مجھے تو یوں لگتا ہے خود قرآن ہی کی زبان مبارک کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ عجیب یہ آیت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو معمولاً مفسرین نے کہا ہے یہ قیامت کے بارے میں جو ہے وہ یہ آیت بحث، یہ سورہ مبارکہ بحث کر رہی ہے، اور تقریباً آخری پارے کی جتنی صورتیں ہیں وہ سارے ہی تقریباً قیامت اس کا آلموسٹ موضوع ہے۔ یہ بہرحال اپنی جگہ پہ ایک رائے ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن سورہ زلزال مجھے لگتا ہے مولا امام زمانہ کے ظہور کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قرآن کی حقیقتوں کو ایک نئے انداز سے کھولنے کی طرف اشارات ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پہ زلزلے آئیں گے۔ یہ زلزلے میرے خیال میں ہو سکتا ہے وہ فزیکل زلزلے ہوں، لیکن میرے نظر میں جو قرآن کی اگلی آیتوں کے ساتھ اگر اس ٹیکسٹ کو ملایا جائے تو یہ زلزلے فزیکل زلزلے نہیں ہیں۔ ان فزیکل زلزلوں کے ساتھ ساتھ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زلزلے ہیں، یہ علمی دنیا میں آنے والے، علمی دنیا کے اندر جو انقلابات آئیں گے، علم کے جو نئے نئے معانی اور نئے نئے کیا کہتے ہیں چشمے کھلیں گے، ان چشموں کو دیکھتے ہوئے اذا اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے اگلے گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کہاں سے ہے، اس کا منبع اس کا سمندر کی تہ ہے۔ سمندر کی تہ اور آسمان کی وسعتیں آپس میں مل کے یہ آج جو اس وقت انٹرنیٹ اور یہ سارا کچھ جو آپ کو مل رہا ہے، یہ زمین ہے۔ اس کو ذرا غور کریں، اذا اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانوں، یہ خزانے ہیں، علم کے خزانے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے خزانے، مجھے تو یوں لگتا ہے۔ اور قال الانسان ما لها، انسان کہے گا یار یہ عجیب ہے، یہ زمین دیکھو یہ کیا کر رہی ہے۔ آگے کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن خبریں دے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن کے ورق انسان پلٹتے جائیں گے، علم کے سمندر کھلتے جائیں گے، علم کے دریا کھلتے جائیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ نے جواب دے رہا ہے قرآن، جواب اس سوال کا ہے کہ یہ جو زمین اپنے خزانے اگلے گی، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، زمین اپنے خزانے اگلے گی، اور زمین جب اپنے خزانے اگلے گی تو کیا ہوگا؟ اس دن خزانے اگلتے ہوئے زمین خبریں دے گی، اور اس سے یہ کیسے خبریں دے گی زمین؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ نے وحی کر دی ہے، اپنے خزانوں کو اگل دو۔ ہاں مجھے تو یوں لگتا ہے جب زمین کا وارث آئے گا اور کہے گا زمین سے اب خبریں دینا شروع کرو، اللہ اکبر، یہ وحی، یہ جو اللہ فرما رہے نا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، ہاں اس دن صاحب وحی آئے گا، وارث وحی آئے گا، اور وحی کا وارث جب اس زمین کو حکم دے گا تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ لوگ کہیں گے یار یہ کیسی ترقی ہو گئی، ہم تو اس طرف متوجہ ہی نہیں تھی، اس لیے حدیث میں ہے نا کہ مطلب اگر 2 حروف تک اگر انسان ترقی کر چکا ہوگا تو اس کو 27 حروف
مکمل کر دی جائیں گے، یعنی 25 مولا کے حروف ظہور کا سے اضافہ کر پہلے دیا جائے گا۔ مولا کے ظہور سے پہلے 2 حرف جو علم ہے وہ ظاہر ہوگا، تو یہ قرآن نے تو ابھی کھلنا ہے، قرآن کی حقیقتیں تو بہرحال ابھی اس کے اوپر تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا، اگر میں کہوں کہ وہ جی بائنری جی ایسے کوڈ 0 اور 1 ہے ابھی، اور اب اس میں 25 حروف کا اور اضافہ ہوگا تو کہاں جائے گا؟ یہ بہت خوبصورت، وہ ایک الگ باقاعدہ پورا ایک مستقل ایک الگ موضوع ہو جائے گا، مگر چونکہ بات ایک ضمن آ گئی تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں تاکہ اس پر آپ کچھ تھوڑا بہت ہمارے نوجوانوں کے لیے فرما دیں۔ ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے۔ بہرحال میں عرض کروں گا کہ ہمیں ایک ایسے فیوچر کی تیاری کرنی ہے جس میں علم ہی علم ہو۔ اپنے نوجوانوں کو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا ان کی خدمت میں، مولا کے ظہور کے لیے آ جاؤ، قرآن فہمی کی طرف آ جاؤ، علوم کی طرف۔ یہ علم ہی در حقیقت وراثت اہل بیت علیہ السلام کی اور دامن اہل صلی بیت اللہ کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ یا جتنے مسائل مشکلات ہیں یہ قابل حل ہیں اگر دامن اہل بیت کو، دامن قرآن کو ہم تھام لیں۔ یقیناً آج ہمارے نوجوانوں کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بعد اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے انشاءاللہ اس پیاس کو بجھائیں اور ان سوالوں کا جواب دیں۔ یہ نسل جو ہے بہت پیاسی ہے، اس میں ایسے ایسے نوجوان ہیں جو واقعاً بہت دیندار ہیں اور حقیقت میں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ جو روایتی دین ہے، وہ جو روایات کی شکل میں ڈھلا ہوا ہے، سوال کرتے ہیں، سوال جواب چاہتے ہیں، دین کی آفاقی اور لائن کو ٹو کرنا نہیں چاہتے، وہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ان آفاقی کیا کہتے ہیں افق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان ہرائزنز کو ابھی تک نظر نہیں آئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو توفیق ہم کشف کر سکیں۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمارا موضوع جو قبلہ کے ساتھ چل رہا ہے قرآن کریم، اس کی لطافتیں، اس کی گہرائیاں، اس کی تیق، جو اس کے جو باطن ہیں، جو اس کے اندر حجابات ہیں، اس کے اوپر آج اوصاف کے اوپر ہماری گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید